اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ملفوظات۔ ان تینوں لائنوں میں اللہ کو رب مان کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آؤ تو راکٹ اور ایٹم بم سے خدا محفوظ کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ٹوٹنے پر نہ ماننے والوں کو پیروں پر ڈالتا ہے اور ماننے والوں کو سروں پر لاتا ہے۔ پہلے عبادت کو طاقتور بناؤ، پھر تینوں لائنوں کو اللہ کے رب ہونے پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اٹھاؤ تو خدا مدد کرے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمائی اور گھر کی ترتیب بنائی، اس پر آنا آسان ہوگا، اللہ آسان کرے کیا ہے اسے دیکھو گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ محبوب بنے گا جب اللہ کے رب ہونے کا یقین ہو۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوقات کی ترتیب قائم کی۔ سال بھر میں 4 مہینے مدنی صحابہ رضی اللہ عنہ اپنا مال لے کر خدا کے راستے میں نکلے تاکہ عبادت کا ماحول دنیا میں قائم ہو، اور 8 ماہ اپنے مقام پر رہتے ہوئے آدھا دن مسجد میں، آدھا دن کاروبار میں، آدھی رات مسجد میں اور آدھی رات گھر میں۔ اس کے اعتبار سے 4 مہینے مقامی عبادت کا ماحول بنانے کے لیے، 2 مہینے کاروبار، 2 مہینے گھر کے لیے، 4 مہینے بیرونی نقل و حرکت کرتے ہوئے عبادت کا ماحول بنانے کے لیے۔ جب ایک طبقہ مدنی صحابہ رضی اللہ عنہ کی ترتیب پر پڑ جائے تو دنیا میں دین پھیلے، اور یہ تو اعلیٰ ترتیب ہے۔ دوسری ادنیٰ ترتیب ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ 4 مہینے دے، ہر سال 40 دن، ہر مہینے 3 دن، ہر ہفتے 2 گز، روزانہ کی تعلیم اور تسبیحات کی پابندی اور ہفتے واری اجتماع میں۔ یہ ترتیب ایسی ہے جیسے انگلی کٹوا کر شہیدوں میں نام لکھوانا۔ ہر ہفتے میں لال پارک کے اجتماع میں رات گزارے عبادت کی یہ ترتیب قائم کرو، کسی دن نماز طاقتور بن جائے گی اور خدا تمہیں اس راستے پر چمکا کر رہیں گے۔ اب بولو کون کس ترتیب پر آتا ہے؟ اس بیان کے بعد لوگوں سے 3 چلے کے اوقات کی تشکیل کی گئی۔ اس کے بعد ایک صاحب کا نکاح پڑھانے کی درخواست کی گئی۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے نکاح پڑھایا۔ طبیعت چونکہ پہلے سے تھی، اس لیے کہ مشرق مغرب پاکستان کا تقریباً 1.5 ماہ سے زیادہ کا مستقل سفر رہا، جس میں شب و روز انتہائی محنت و جانفشانی کے باعث راحت و آرام کا موقع نہیں ملا تھا۔ اس لیے اپنی ہمیشہ کی عادت کے خلاف صرف 1 منٹ کی دعا فرما کر قریب کے قیام گاہ کی طرف تشریف لے جا ہی رہی تھے۔ سعید بن حافظ محمد صدیق نوحی کو بلا کر فرمایا کہ مجھے چکر آ رہی ہے، اور اس کا ہاتھ پکڑ کر چلتے رہے، یہاں تک کہ اچانک زمین پر بیٹھتے چلے گئے۔ گرتے ہی پسینوں میں تربیر ہو گئے۔ بمشکل 4 پائے پر لا کر لٹایا گیا، بے ہوشی طاری ہو گئی۔ حکیم صاحب نے دوا کھلائے، چند منٹ کے بعد ہوش آیا۔ عشاء کی نماز 2 آدمیوں کے ساتھ مل کر رات کو 3:30 بجے ادا کی، پھر صبح کے وقت نماز صبح ادا فرمائی، فجر نماز صبح کی ادا فرمائی۔ مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ صاحب کو بھی اپنی کتابوں کی زکوٰۃ نکال دینے کی وصیت کی۔ ڈاکٹر صاحب نے معائنہ کر کے کہا کہ اب خطرے سے باہر ہے، مگر شدید احتیاط کی جائے۔ جب سب لوگ جمعہ کی نماز کے لیے مسجد چلے گئے تو پھر حالت متغیر ہو گئی۔ 2 آدمیوں کے ساتھ مل کر نماز اشارے سے ادا فرمائی، لیکن سانس اکھڑ چکی تھی، بار بار ربی اللہ پڑھ رہے تھے۔ احباب جمعہ کے فرض ادا کر کے آئے۔ آپ نے فرمایا شاید وقت آخر ہے، سب لوگ قرآن پڑھیں اور ذکر کریں، اور خود حزب الاعظم کی دعائیں پڑھنے کے لیے مشغول ہو گئے۔ بالخصوص وہ دعا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے وقت پڑھ رہے تھے، یعنی لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم ورد زبان تھی، اور انجزا وعدہ پڑھتے ہوئے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف بار بار اٹھاتے تھے۔ اتنے میں ڈاکٹر آ گئے اور اسپتال لے جانے کا مشورہ دیا۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے اسپتال کی بات سنی تو فرمایا وہاں عورتیں ہوں گی، میں نہ جاؤں گا۔ ڈاکٹر اور بااثر حضرات نے عرض کیا حضرت ایک عورت بھی پاس نہ آئے گی۔ فرمایا پھر کوئی مذائقہ نہیں۔ آخر ایک بڑی کار میں لٹایا گیا۔ فرمایا کہ میرے ساتھ کون چل رہا ہے؟ مولانا انعام الحسن صاحب
حافظ محمد صدیق صاحب وغیرہ نے کہا کہ ہم سب ساتھ ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے ساتھ کوئی نہیں چل رہا ہے، بس اللہ ساتھ ہے۔ راستہ بھر لا الہ الا اللہ کا ورد زبان پر جاری رہا۔ ایک بار دریافت فرمایا کہ اب اسپتال کتنی دور ہے؟ کہا گیا بس پہنچ رہے ہیں۔ اب لا الہ الا اللہ کی آواز ذرا دھیمی پڑ چکی تھی۔ پھر اونٹ کلمہ طیبہ کی تکرار سے ہلتے رہے، یہاں تک کہ اسپتال کے دروازے پر رحمت حق نے اس بے چین روح کو بڑھ کر اپنے آغوش میں لے لیا، اور برسوں کے تھکے مسافر نے رفیق اعلیٰ کے پاس جا کر آرام پا لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام